السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 203 اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو یہ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ یہ جو آیت ہے 203 نمبر کی، یہ جو پیچھے حج کا بیان چلا آ رہا ہے، تو یہ اس سلسلے میں یہاں پہ آخری آیت ہے۔ تو آگے پھر دوسرا مضمون شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر قرآن کریم حج کے اجتماع کا جو مقصد ہے وہ سامنے لے کر آ رہا ہے، اس کو فوکس کرا رہا ہے کہ تمہارا جو حج پرفارم کرنے کا جو وہاں پر جو جانا ہے وہ ایک مقصد کے تحت ہونا چاہیے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اسی مقصد کے تحت تمہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہاں پر اس آیت کو لا کر پورا وہ پیچھے جو بیان ہے اس کو سم اپ کر رہا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ تو کہتا ہے کہ اللہ کا جو قانون ہے اس کو اپنے سامنے رکھو۔ حج کی پرفارمنس میں جب تم اس کو پرفارم کر رہے ہوتے ہو تو اللہ کے قوانین کو اپنے پیش نظر رکھو۔ جتنے بھی حج کی امور ہیں ان قوانین کی روح سے سر انجام دینے چاہیے۔ اور دوسری چیز یہاں پر وہ کہہ رہا ہے فی ایام معدودات۔ حج کے یہ جو اجتماع ہے یہ معدودات، یہ متعین ہونے چاہیے، یعنی ڈیفائن ہونے چاہیے کہ کتنے دنوں کے لیے ہیں، کتنے ٹائم کے لیے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ایام ہے، جو دن ہے، جو عرصہ ہے، وہ متعین ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ چیز آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر کے نہیں دیے۔ نہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ فلاں مہینہ حج کا ہے، نہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اتنے دنوں کا حج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر دور کے حالات، ہر دور کے تقاضے، ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ جو علم، تحقیق، تہذیب، تمدن ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، انسانوں کے حالات کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے، ان کی ضروریات بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ جو نیڈز اینڈ وانٹس زمانے کے تقاضوں کے مطابق جو ہیں، اس کے مطابق اپنے یہ دن جو ہیں ان کو ڈیفائن کرو کہ کون سا مہینہ اور اس مہینے کے کون سے دن۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ تم نے خود ڈیفائن کرنے ہیں، ان کا خود فیصلہ کرنا ہے اپنے زمانے کے حالات و واقعات کے مطابق۔ کیونکہ ہم نے یہ چیزیں بار بار آپ کو سمجھائی ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ متعین نہیں کرتا وہ اس لیے نہیں کرتا کہ زمانے کے حالات بدل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ اگر خود متعین کر کے دے دے تو یہ پھر لوگوں کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی، پھر یہ دین قیامت تک آگے چل ہی نہیں سکتا۔ تو وہ جو ہم نے ایک ویڈیو کیا جس میں بتایا تھا کہ ان کو سوال کرنے سے منع کیا گیا، وہ اسی طرح کے سوال کرتے تھے کہ جو چیزیں اللہ نے جن کی تفصیل نہیں دی اور ظاہر ہے کہ ایک حکمت کے تحت نہیں دی، ان کی جزیات ڈیفائن نہیں کی، متعین نہیں کی، تو وہ تفصیل اور جزیات بھی متعین کروانا چاہتے تھے۔ تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر یہ ہم متعین کروا لیں تو یہ پھر دین جو قیامت تک کے لیے ہے وہ قابل عمل نہیں رہتا۔ تو اس لیے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ خود متعین نہیں کرتا، انسانوں کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ ایک ریاست کی سطح کے اوپر ایک نظام بنائے، وہ ریاست خود ڈیسائیڈ کرے گی، اس ریاست کی حکومت، کہ کون سا مہینہ اور کتنے دن۔ تو یہ میں نے سمجھا دیا آپ کو فی ایام معدودات کیا چیز ہے۔ اور آگے کہتا ہے فمن تعجل فی یومین۔ یہاں پر وہ تعجل، یہ عجلت پسندی یعنی جلدی، اگر کسی کو واپسی میں جلدی ہو جائے، اس کو جلدی کرنی پڑ جائے، تو یہاں پر یومین کا لفظ آ رہا ہے۔ یوم کا مطلب ایک دن ہوتا ہے اور یومین کا مطلب ہوتا ہے 2 دن۔ تو کہتا ہے کہ اگر کسی کو واپس آنے کی جلدی ہو تو کہتا ہے کہ پھر 2 دنوں میں وہ واپس آ سکتا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر تمہیں کوئی جلدی ہے، تم واپس ہونا چاہتے ہو تو 2 دنوں کے بعد تم واپس جا سکتے ہو، فلا اسم علیہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو اس کا ترجمہ اسم کیا گیا ہے یہ سے کے ساتھ ہے، گناہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اور آگے کہتا ہے وَمَن تَأَخَّرَ،
اور جس نے تاخیر کر دی یعنی حج ختم ہو گیا، وہ وہاں پر کچھ دنوں کے لیے مزید رک گیا، فلا اسم علیہ، تو کہتا ہے اس میں بھی کوئی ایسی کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تو رک سکتا ہے وہ اگر وہ رکنا چاہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے لمن اتقی، کہتا ہے کہ جلدی واپس آ جائے یا دیر سے واپس آئے، کہتا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اصل چیز یہ ہے اتقا، یہ جو اتقا ہے یہ اللہ کے قانون کی نگہداشت، اللہ کے قانون کی پابندی۔ تو کہتا ہے اصل چیز تو یہ ہے، جلدی جانے سے یا دیر سے جانے سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے اتقا، اللہ کے قانون کی نگہداشت، اللہ کے قانون کی پابندی، وہ چیز اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ پابندی جو ہے اس کو اپنے اوپر لازم رکھو، اگر وہ پابندی ہے تو جلدی آ جاؤ یا دیر سے آؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آگے کہہ رہا ہے پھر اسی بات کو کنٹینیو کر کے کہتا ہے واتقوا اللہ، کہتا ہے کہ جو بھی کام تم سر انجام دینے لگو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کام کے سلسلے میں یا ان امور کے سلسلے میں اللہ کا قانون کیا ہے، اس قانون کو اپنے پیش نظر رکھو اور اس کی وائلیشن سے بچو، تاکہ اگر تم اس کی وائلیشن سے نہیں بچو گے تو پھر تم تباہ کن انجام سے بھی نہیں بچ سکتے۔ تو اس لیے یہ کہتا ہے واتقوا اللہ، یہ بار بار کیونکہ قرآن کریم کے اندر الفاظ آ رہے ہیں، ہم بار بار تقوی کی وضاحت کرتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ تقوی کیا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اب یہ دیکھیں آیت کا اختتام ہو رہا ہے، پورے جتنا بھی پیچھے حج کے سلسلے میں جو اس کا سٹیٹمنٹ ہے اس کو یہاں پر وہ کنکلوڈ کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ حج کے اجتماع کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے ضابطے قوانین مقرر کیے ہیں، تم نے ان قوانین کے مطابق ان حج کے یہ جو اجتماعات ہیں وہ اس میں شرکت کرنی ہے اور حج کو پرفارم کرنا ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا ہر مقصد کی تکمیل کے لیے ہونا چاہیے، جس مقصد کے تحت یہ حج ہے اس مقصد کی تکمیل کے لیے تمہارا ہر قدم اس کی طرف بڑھنا چاہیے۔ جو مقصد ہے، تو مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی فلاح۔ حج کا مقصد ہی انسانیت کی فلاح ہے، کہ پیچھے ہم نے بتا دیا قرآن کی آیت کی باقاعدہ ریفرنس دے کے کہ حج کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ انسانیت کی فلاح۔ ایسا نظام قائم کرنا جو پوری انسانیت کے لیے ویلفیئر کا حامل ہو، اور پوری انسانیت یہاں آ کر دیکھے کہ یہ انسانیت کی فلاح کے لیے یہ نظام جو ہے اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ تو وہ لوگ آئیں یہاں پر اپنے مسائل کو ڈسکس کریں، اپنی تجاویز بھی دیں، پھر ان کو مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگ بھی بیٹھیں، تجاویز آئیں اور ان تجاویز کی روشنی میں ان کے پرابلم سالونگ کی جائے۔ تو یہ حج کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ تمہارا جو قدم ہے اس مقصد کی تکمیل میں اٹھنا چاہیے۔ تو یہ یہاں پر سم اپ کر دیا قرآن کریم میں اور بتا دیا کہ حج کا مقصد اس لیے ہونا چاہیے کہ انسانیت کی فلاح ہو۔ تو دیکھیں ریچول میں ہیومن ویلفیئر نہیں ہے، ریچول میں ہیومن سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اس کے جذبات کی، ایموشن کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے، لیکن کوئی اس سے اچیومنٹ نہیں ہو رہی ہوتی، اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا۔ حاصل کس سے ہوگا؟ کہ اللہ کے قانون کے تحت حج کو پرفارم کرنا اور انسانیت کی ویلفیئر کے لیے جو بھی تجاویز ہیں، انسانیت کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات لاحق ہیں، ان مشکلات کو، ان ڈیفیکلٹیز کو سمجھنا، ان کو ریموو کرنا، یہ سوشل پرابلم جتنے بھی ہیں ان کو دیکھنا کیا ہیں اور ان کے سلوشن کیا ہیں، اس کے لیے کیا کیا تجاویز ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں۔ تو یہ اس لیے ہے۔ تو ریچول میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ بندے کا اپنے رب سے ایک خود ساختہ ایک تعلق ہوتا ہے، یعنی اس کے ذہن کی اختراع ہوتی ہے، اس کے ذہن کے اندر ایک امیج ہوتا ہے کہ میرا اللہ سے ریلیشن شپ قائم ہو گیا ہے۔ تو یہ اس کی اپنی ایک ذہنی سوچ ہے۔ قرآن کریم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ ورشپ سے یا ریچول سے
بندے کا اور اللہ کا کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی قرآن میں تو کوئی بات نہیں، بندے کا اللہ سے کنیکشن کتاب کے ذریعے سے جڑے گا، قرآن کے ذریعے سے، جو اس کے قانون کی کتاب ہے۔ جب انسان اس قانون کو سمجھیں گے، اس کو ریاست کی سطح کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے، اپنا نظام اس کے تابع رکھیں گے، قرآن کی حکومت قائم کریں گے، لوگوں کو ویلفیئر ملے گی اس سے، تو اس سے پھر بندے کا اپنے کریٹر سے تعلق جو ہے وہ جڑ جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ قرآن کے یہ جو اصول ہے ثم تفکروا، اس کی روح سے خود بھی سوچیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے۔ جب اس طرح سے آپ ان آیات کے اوپر تدبر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، سوچیں گے، تو آپ کے اوپر قرآن کے حقائق وہ بھی کھلتے چلے جائیں گے اور دنیا کے حقائق بھی آپ کے اوپر واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ شکریہ۔